سلمان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت ہمارا جو ہے ہیلتھ کا پورا سسٹم؟ پی ایم سی آ گئی، احتجاج ہوئے اس پہ، اس کے بعد بات کی جا رہی تھی اس میں اصلاحات کی، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ آپ نے پریس کانفرنس ہماری چل رہی تھی اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تو پہلے دن ہی ایک پریس کانفرنس کر دی تھی اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ اقتدار میں آنے کے بعد عوامی مسائل کو حل نہیں کرتی تو عوام یہ سمجھیں گے کہ خدا نخواستہ یہ صرف اقتدار کی لڑائی تھی. ایسی ایسی قانون سازیاں ہوئی ہیں، ایسے ایسے قانون بلڈوز ہوئے ہیں، ایسے ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جن کا عوامی فلاح و بہبود سے تعلق ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے یہ جب پی ایم سی پاس ہو رہا تھا یہ بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا تھا، 11 بلز کو 11 سیکنڈ میں پاس کروایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. سملرلی جو ایم ٹی آئی کا قانون ہے، جس دن پنجاب اسمبلی میں بن رہا تھا ہم سارے سامنے موجود تھے، تشدد کیا گیا، شیلنگ کی گئی. اس طرح کے جو قوانین پاس کیے جاتے ہیں تو ان کی پھر طبعی عمر بھی بڑی کم ہوتی ہے. تو ہم نے اسی پیش نظر میں گورنمنٹ آف پنجاب سے، گورنمنٹ آف پاکستان دونوں سے مطالبہ کیا تھا کہ جو پہلا ان کا سیشن ہو وہ عوامی ریلیف کا سیشن ہو، عوامی ایشوز کا سیشن ہو. دیکھیں ہم بھی باقی سارے مسائل ان کے ہوں گے، یہ الیکٹرل ریفارمز کی بات چل رہی ہے، گورنمنٹ کی اپنی بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں کہ الیکشنز میں کیسے جانا ہے، لیکن عوام کی بات ہونی چاہیے وہاں پہ. ہمیں ابھی تک نیشنل اسمبلی کے ایجنڈے پہ پی ایم سی اور ایم ٹی آئی نظر نہیں آیا، ہمیں ابھی تک پنجاب کے ایجنڈے پہ ایم ٹی آئی نظر نہیں آیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں مارا گیا بہیمانہ طریقے سے پی ایم سی کے سامنے، تو بلاول بھٹو صاحب کا نہ صرف ٹویٹ آیا بلکہ وہاں پہ ہمیں کال آئی، انہوں نے ہمیں ایشورٹی دلوائی کہ ہم پی ایم سی کے ایشو کے آپ کے ساتھ کھڑیں گے. اور اس وقت تو وزارت جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، عبدالقادر پٹیل صاحب کے پاس ہے، ماشاءاللہ جھکتے لگانے میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہاں تو بلاول بھٹو صاحب دوسری طرف میرا خیال ہے پی ایم ایل این کی پنجاب میں بھی اگر حکومت کی بات کی جائے یا وزیر اعظم کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کے ان سے بھی رابطے ہیں. ابھی میں نے جو سلمان رفیق کی گفتگو سنی یا خواجہ عمران نذیر کی جو گفتگو سنتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو. دیکھیں جس دن ہمیں پی ایم سی کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہم شکر گزار ہیں بلاول بھٹو صاحب کے، ان کی مجھے کال بھی آئی، ان کی جو سینیٹر ہیں روبینہ خالد صاحبہ انہوں نے اسپیشل اس کو ہماری سپورٹ کے لیے بھیجا. اور ایک وقت تھا جب ہمیں پولیس نے سراؤنڈ کر لیا تھا اور ہمیں اریسٹ کرنے لگے تھے. میاں صاحب گواہ ہیں، ہم میڈم سینیٹر کے شکر گزار ہیں کہ وہ آگے کھڑی ہو کے انہوں نے ہمیں بچایا. اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس دن ہماری گورنمنٹ آئے گی تو پی ایم سی جیسے جو قوانین ہیں جو عوام کو کرش کر کے لائے جا رہے ہیں، جو عوام کے اوپر سے بلڈوزر گزار کے بلڈوز کیے جا رہے ہیں، واپس ہوں گے. لیکن ابھی ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے اور پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ابھی تک اپنے ایجنڈے کا اعلان نہیں کیا. ہم نے قادر پٹیل صاحب تک اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، پیپلز پارٹی تک ہم نے اپنا پیغام بڑا کلیئرلی اور واضح پہنچا دیا ہے کہ ہمارا وہی سٹینس ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے رہے ہیں. نو اٹس دا ٹائم کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں. سملرلی ان پنجاب ہم نے خواجہ صاحب آپ کو پتہ ہے بات سنتے ہیں، نو ڈاؤٹ ماضی میں بھی ان سے یہ جب وہ اپوزیشن کے بینچز پہ تھے، پی پی ایز جب انہوں نے ہمیں پرووائڈ کیے یا جب کووڈ کا ایپیڈیمکس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان سے ایک ہی ریکویسٹ کی تھی کہ ایم ٹی آئی کے اوپر درجہ چہارم سے درجہ 21 تک تمام ملازمین چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، نرس، آپ کو پتا ہم نے ایک گرینڈ ہیلتھ الائنس بنایا تھا اور اس نے بڑی کامیاب سٹرگل کی جس کے باعث ہم نے ایم ٹی آئی کو روکے رکھا. تو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم کہ اس طرح کے قوانین جو ڈاکٹرز، مریضوں اور طبی عملے کے خلاف تھے تمام کا جڑ سے خاتمہ ہونا چاہیے. اس کا تعلق جو ہے اصل میں پورے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ہے، میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ ہے، میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ہے. اور اگر آپ اس پہ ریزسٹ نہیں کرتے، آواز نہیں بلند کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس تباہی کے عمل کو جاری رکھیں گے، آگے بڑھتا چلا جائے گا. سلمان ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے 4 سال آپ نے میاں نوید صاحب نے ہماری آواز بنے ہیں. تو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم کہ ایک مرتبہ پھر آواز بلند کی جائے، ایک دفعہ آپ آواز بلند کریں، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہے کہ انہی کرسیوں پہ ہمارے ساتھ خواجہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے صحیح، اور وہ وعدہ بھی کرتے تھے. سملرلی پیپلز پارٹی کے جب بھی آپ اراکین کو ٹی وی پہ لیتے تھے تو وہ آپ کے ساتھ کہتے تھے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس دن ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم ان کے تمام دکھ دور کر دیں گے. تو آپ سے گزارش ہے، میں اس پہ دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. میاں نوید صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر پامی کے خط کی وجہ سے جو ہے صورتحال جو ہے نا ایک مرتبہ پھر ہائی لائٹ ہو گئی، میڈیا میں بھی آ گیا، مطالبات سامنے آ گئے. سلمان بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، اس پر مطالبات بھی رکھے، پی ایم این نے بھی اس پر سارا کچھ ایکٹیو رہی، یہاں پر مظاہرے تک کیے گئے ان چیزوں کے خلاف. لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب پی ایم اے ہو یا وائی ڈی اے ہو یا باقی تنظیمیں ہوں اس وقت جو آواز اٹھانی چاہیے تھی وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ ہاں جی بالکل، یہ ایک آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک یا 2 پریس کانفرنس جو ہے وہ دونوں تنظیمیں کر چکی ہیں. پی ایم اے کا بھی ہم نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی، اور لیکن جتنی شدت کے ساتھ انہوں نے مار کھائی
اور جتنی شدت کے ساتھ ان کے اوپر آنسو گیس اور شیلنگ کی گئی، ملتان میں بھی میں ان کے ساتھ تھا، جس طرح ٹارچر کیا گیا ڈاکٹر کے اوپر، ڈاکٹر سلمان نصیب وہاں پر تھے اور میرے سامنے ان کو مار پڑ رہی تھی. ادھر اگر لبرٹی چوک کی بات کریں، یہاں پر یہ برکت مارکیٹ، وہاں پر بھی آنسو گیس اور شدید جو ہے وہ زہریلا آنسو گیس، ایمرجنسی وارڈ میں پھر ڈاکٹرز داخل رہے اتنی شدت سے، کیونکہ یہ تحریک ان کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو میں آج بتا رہا ہوں کہ کچھ ہی دن باقی ہے اور وفاقی سطح لیول کے اوپر ان کی بات ان کی پہنچ چکی ہے، اور اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ ان کو کنٹینیو کریں گے. وہاں پر بھی کچھ معاملات ہیں ابھی، چونکہ نہ تو وفاقی حکومت نہ پنجاب حکومت اس طرح ابھی اپنی ورکنگ انہوں نے شروع نہیں کی، اس طرح ان کے اپنے مسائل ہیں سیاسی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں تنظیمیں جو پی ایم نے پچھلے 3.5 سالوں میں نے بڑی ان کی پریس کانفرنس اٹینڈ کی، انہوں نے ہر بار جو ایشو کو اٹھایا اور جو اعلیٰ حکمران تھے ان کے سامنے رکھا. اس طرح میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ جناح ہاسپٹل کی ہے، اور جناح ہاسپٹل میں جب سابق وزیر صحت یاسمین راشد کل وہاں پر گئیں، اپنے پرسنل وزٹ کے اوپر تھیں، اور جب وہ وہاں سے نکلیں تو وہاں پر ان کے خلاف انہی کی کمیونٹی نے، ڈاکٹرز کمیونٹی نے جو بینرز لگائے ہوئے تھے، جو چیزیں لگائی ہوئی تھیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. بہت ریزرویشنز ہیں، بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ نے جب یہ دیکھیں تو وہ اس پر برہم بھی ہوئی، اور وہ تصویر جو اس موقع پر کھینچی گئی ایک ریکارڈ کا، ایک تاریخی ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اس پوسٹر، اس بینر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو وہاں پر لگایا گیا ہے، جس میں نہ صرف عارف تنجمل صاحب کی بات کی گئی ہے بلکہ خود ڈاکٹر صاحبہ کے دور کو بھی کرپٹ کہا گیا ہے، اور اس کے مسائل کی جو نشاندہی کی گئی ہے کہ کس طرح سسٹم چلتا رہا. اور سسٹم کس طرح چلتا رہا وہ یہی تھا کہ ایم ٹی آئی آ گیا، ٹھیکیداری نظام آ گیا، این ایل ای آ گیا، اس میں ایک ایسی کمپنی آ گئی جس نے ٹیسٹ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، اس نے ہمارے بچوں کو فیل کر دیا. پی ایم سی آ گیا، اور پی ایم سی جو تھا وہ پی ایم ڈی سی کا ریپلیسمنٹ تھی، ایک منتخب ادارے کی ریپلیسمنٹ تھی، اور وہاں پر جن لوگوں کو بٹھایا گیا. یہ ساری صورتحال ہے. اب ہونا کیا چاہیے، حکومت کو کرنا کیا چاہیے، آواز ہم کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے جو یہاں پر پینلسٹ ہیں، دوبارہ ان کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر شاہد ملک جو کہ پی ایم اے کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود گفتگو کر رہے تھے. سلمان نصیب بھی موجود ہیں، میاں نوید بھی موجود ہیں. شاہد ملک صاحب، ہونا کیا چاہیے اب؟ دو چیزیں جی، کہ یہ ایک فیڈرل اسٹیچوٹ ہے، 2 ہیں پروونشل اسٹیچوٹ، 2 صوبائی اسمبلی کے مسئلے ہیں اور 2 ہی اوپر ہیں. اوپر یہ سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، پرائورٹی بنانی پڑے گی آپ کو. ہوا اس وقت کیا ہے جی کہ ایم ٹی آئی 2 اداروں کے اندر لگا. پنجاب کے اندر ماڈل ایگزسٹ کرتا تھا کے پی کے اندر از اے فیلیور. اس کے اندر کے ای کے اندر ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ کون سا قانون چالو ہے، اے ایم آئی ہے، ایم ٹی آئی ہے، یا 2003 کا ایکٹ ہے، یا کون سے کوئی قانون. ایک ٹوٹل کیوس ہے. فوراً سے پہلے جب تک اس چیز کو ریورٹ نہ کیا گیا وہ کام نہیں ہوگا. ابھی جو دوسری بات کی ایم ڈی کیٹ، ایم ڈی یہ تو وہ ایسا نا جس کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر لیں تو شاید کام چل جائے. ایم ڈی کیٹ تو یہ ایگزام سر کے اوپر کھڑا ہے. آپ کا قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ 30 دن ایگزام نہیں لے سکتے. یہ پین اور پیپر کا ایگزام ہے 1 دن کے اندر. ہمارے یہاں پر 2 لاکھ بچہ اپیئر ہوا. انڈیا کے اندر تقریباً میرا خیال ہے 20 لاکھ بچے اپیئر ہوئے اس ملک کے اندر. انہوں نے 20 لاکھ کا 1 دن کے اندر ایگزام لیا ہے. پین، ایک ڈیفیکلٹی انڈیکس، ایک پیپر، ایک ہی ڈیفیکلٹی لیول، ایک ہی انڈیکس.